يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے قصہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں آپ یہ بات سماعت فرما چکے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف دو بڑی نشانیوں کے ساتھ گئے، ایک ید بیضا اور دوسرا عصا، اور اللہ کی دعوت اس کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور یہ نشانیوں کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تو سچا ہے تو پیش کر وہ نشانیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں جب پیش کیں، عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، پھر اور ید بیضا، یہ سب مظاہرہ ہوا۔ انہوں نے اس کو جادو قرار دے دیا اور ماہر جادوگر بلوائے۔ یہی نہیں کہ یکدم فوراً ہو گیا، وقت گزرتا رہا، یہ سب واقعات چلتے رہے۔ تو وہ جادوگر ملک بھر سے اکٹھے ہوئے، مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس نشانی کو جادوگروں نے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا بھرے دربار میں کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس نے دھمکی بھی دی کہ میں تمہیں سولی پر لٹکوا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ نے کہا جو مرضی کر لے، ہم نے تو جان تو اللہ کو دینی ہے، پلٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے، ویسے بھی تو مرنا ہے، تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کے راستے میں ہمیں موت آئے۔ تو اس نے ثابت قدم ہوئے۔ اب کچھ اور نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نشانیاں بھی دی تھیں، اور ہر نشانی سے پہلے وہ متنبع کرتے تھے انہیں کہ دیکھو اب یہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ اکڑ جاتے، کہتے لیا۔ پھر جب وہ عذاب آ جاتا پھر تنگ ہوتے اور پھر موسیٰ کی منتیں کرتے جا کے، کہتے کہ اسے ٹال کسی طرح سے، اپنے رب کے ہاں تجھے بڑی درجہ حاصل ہے، تجھے قربت حاصل ہے، ہم مان لیں گے تیری بات اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ وہ مصیبت ٹل جاتی، موسیٰ جب دعا کرتے اپنے رب سے پھر اکڑ جاتے، پھر ایک اور عذاب آ جاتا۔ تو ان سب کا ذکر یہاں ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو کئی سالوں تک قحط میں مبتلا رکھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانیوں میں سے تھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار میں کمی کر کے بھی ان کو اس کیفیت میں رکھا۔ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، اس لیے کہ وہ نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں، اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اس کو درست کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب ان پر کوئی اچھے دن آ جاتے، قالو، تو کہتے لنا ہذہ، یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم تو مستحق ہیں اس کے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب ان پر برے وقت آتے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں، یہ نحوست ہے ہمارے لیے، ان کی وجہ سے آئی، یعنی فعل بد قرار دیتے موسیٰ کو اور اس کے ساتھیوں کو جو ایمان لانے والے تھے،
کہتے ہیں ان کی وجہ سے نحوست ہے ہمارے اوپر، یہ جو برا وقت آیا ہے ہم پر۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ نے فرمایا کہ خبردار ان کی اپنی نحوست ہے اللہ کی طرف سے جو ان پر آتی ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، غور نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے، سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور کہتے تھے، دیکھیں کتنے نڈر ہو گئے تھے، مَهْوَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، کہ تو کوئی نشانی بھی لے آ موسیٰ ہمارے سامنے ہمیں مسحور کرنے کے لیے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو کوئی نشانی بھی لے آ، تو چاہے آسمان کے تارے توڑ لا، ہم نہیں تیری بات ماننے والے۔ اب دیکھیں کتنی ہٹ دھرمی، کتنی جہالت کا ثبوت دیا قوم فرعون نے کہ نشانیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف عذاب بھیجے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی بارش، ژالہ باری، اس طرح سے یہ طوفان بھیجا۔ وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی دل بھیجے کہ جو فصلیں تھیں ان کو چٹ کر جائے۔ وَالْقُمَّلَ، اور سرسریاں بھیجی، یعنی جو غلہ رکھا ہوتا ہے اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، اس میں جو اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وَالضَّفَادِعَ، اور ہم نے ان پر مینڈک برسا دیے، یعنی جگہ جگہ مینڈک، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو اس طرف، یہ عذاب۔ وَالدَّمَ، اور ہم نے ان پر خون برسایا، یعنی سارے برتنوں میں جو تھے خون بھر جاتا، استعمال کے قابل نہ رہتے۔ آیات مفصلات، یہ بڑی واضح نشانیاں تھیں، کوئی کم تو نہیں تھیں، یہ کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں برپا کر دینا۔ ہر نشان اس سے پہلے، اس عذاب سے پہلے موسیٰ بتاتے تھے ان کو تم پر یہ عذاب آئے گا، اور پھر جب وہ عذاب آ جاتا پھر کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب کے ہاں تجھے دو قربت حاصل ہے، اس کی بنیاد پر دعا کر، ہم سے یہ عذاب ٹال، ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ اور پھر جب عذاب وہ ٹل جاتا پھر اکڑ جاتے، پھر اپنی اسی روش پر۔ فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، سرکشی اختیار کی۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم ہی بنے رہے، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم، یعنی اسی طرح سے بنے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ہم ان پر کوئی مصیبت طاری کرتے، قالوا، تو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، تجھے اپنے رب کے ہاں جو مقام حاصل ہے اس کے بنیاد پر ہمارے لیے دعا کر، ٹلا اس مصیبت کو، ہم تو تنگ آ رہے ہیں۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہم سے اس مصیبت کو ٹلوا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ دیکھیں ہر دفعہ یہ وعدہ کرتے اور پھر مکر جاتے جب مصیبت ہٹ جاتی ان سے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہم ان سے اس مصیبت کو ہٹا دیتے، الی اجل ہم بالغہ، اس مدت سے پہلے ہی جو ان کے لیے مقرر ہوتی تھی عذاب کی، موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں جب ہم ان سے مصیبت کو ہٹا دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر اسی ہٹ دھرمی پر قائم ہو جاتے، پھر وعدے سے منحرف ہو جاتے، پھر اپنے وعدے کو ہی بھول جاتے کہ ہم نے موسیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا، موسیٰ اور اس کے رب سے۔ فانتقمنا منہم، پس پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور پھر ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے غافل ہی ہو کر رہے، آیات پر غور و فکر نہیں کیا، نصیحت نہیں پکڑی، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی، غافل ہو کر رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا اس سرزمین کا جسے کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، یعنی قوم بنی اسرائیل، اس کو دبا کر رکھا ہوا تھا، انہی کو ہم نے وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشارق الارض و مغاربہا، اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث اسی قوم کو بنا دیا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ یہ سرزمین فلسطین کی سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور پھر
فلسطین میں آباد ہوئے، اور فلسطین آج بھی بڑا زرخیز علاقہ ہے، اپنی پھلوں کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے اپنا نمونہ آپ ہے، وہ سرزمین جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے۔ تو اس کا ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو پھر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل پر تمہارے رب کا فرمان پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نکال دیا، اور پھر ان کے سامنے پھر اب اور آگے قصہ چلے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا، کیونکہ اب قوم آ گئی تو اب ظاہر ہے اسے ہدایت بھی تو دینی تھی نا کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر بلایا 40 راتوں کے لیے، پھر تورات دی، پھر وہ لے کر آئے، اور قوم کا حال بھی دیکھنا آگے آئے گا کیا۔ موسیٰ گئے کتاب لینے، پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ آئے بڑے زبردست غصے میں، جب دیکھا کہ یہ تو بچڑے کو پوج رہے ہیں، میں ان کے لیے کتاب لے کے آیا ہوں۔ بہرحال یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں اس قوم بنی اسرائیل کو نوازا، اور یہ قوم کوئی 2,2500 سال تک دنیا کی امامت اور پیشوائی پر قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے، وہاں سے شروع ہوئی ہے یہ قوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس قوم بنی اسرائیل کا، یعنی اس کو اس منصب سے اللہ نے معزول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 13 سال مکے کے اور دوسرا سال ہجرت کے بعد مدینے کا تھا، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم آیا ہے ہجرت کے دوسرے سال، اور اس قوم کو دنیا کی امامت پیشوائی سے معزول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخ کیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج تک اور قیامت تک کے لیے یہی قبلہ ہے اہل ایمان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔